اللہ کے نبی نے خطبہ حجت الوداع میں یہ کہا کہ میں نے آج تم پر اپنی حجت تمام کر دی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا تمام پیغام، تمام احکامات آپ تک پہنچا دیے، اور ان کو کیسے کرنا ہے عمل ان پر وہ بھی کر کے دکھا دیا۔ کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی جو انکمپلیٹ ہو، جس کے بارے میں دین نے وضاحت نہ دی ہو، اور پیغام کوئی ایسا نہیں رہا کہ جو پہنچا نہ دیا گیا ہو۔ اور فرمایا کہ جو یہاں پر موجود ہیں، اب یہ ان کا کام ہے کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے۔ جو وہاں پر موجود تھے صحابہ کرام، انہوں نے ان تک پیغام پہنچایا جو وہاں پر موجود نہیں تھے، یعنی کہ ہم اور ہمارے بعد تک بھی آنے والے جو انسان ہیں قیامت تک کے لیے، ان سب تک یہ میسج ایسے ڈیلیور ہوگا۔ اور اب ہمارا کام ہے کہ اس پیغام کو، یہ اس پیغام کو نہیں ہے جو اس بزرگ نے کیا کہہ دیا اور اس ولی نے کیا کہہ دیا، قرآن کیا کہتا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، احادیث میں کیا لکھا ہے، یہ پیغام جو ہے اب ہم نے ڈیلیور کرنا ہے آنے والی نسل کو، پھر اس نے اگلی نسل کو۔ یہ امت کو یہ شرف بخشا گیا ہے کہ اس امت کے ڈیوٹی جو ہے وہ نبیوں والی ہے، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے احکام کی بجاوری کرتے ہیں، اور اللہ کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حجت تمام کر دی، تو اس کے بعد کیا کوئی چیز بچتی ہے جو ہمیں رہ گئی ہو کہ ہمیں کسی اور سے اخذ کرنی پڑے، کسی اور فلاں بابے سے، فلاں ولی سے اخذ کرنی پڑے کہ ہمیں اس کی بات سننی پڑے؟ مجھے یہ بتائیں، آپ کو یہ تو پوچھا جائے گا، سوال آپ سے یہ تو ہوگا کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے، من دینو کا، تمہارا دین کون ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا ولی کون ہے، تمہارا بابا کون ہے۔ یہ کیسا اسلام پر آپ عمل کر رہے ہیں کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ اور یہ سب شیطان کی وہ چالیں ہیں جو وہ گھڑتا ہے۔ شیطان کی یہ چالیں ہیں کہ وہ آپ کو اس طرح سے بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ اصل میں دین پر عمل نہ کر رہے ہوں گے۔ اور یہ چال، یہ سب سے بڑی چال ہے کہ دیکھیں، ایک انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا کہ وہ حق پر ہے، وہ صحیح طرح زندگی گزار رہا ہے، وہ اسلام کے مطابق عمل کر رہا ہے، لیکن آپ یہ امیجن کریں کہ اس کا حشر ایسے ہو جائے اور وہ اس نے اسلام کے مطابق زندگی نہ گزاری ہو۔ شیطان تو کامیاب ہو گیا نا، کیونکہ وہ انسان جس کو یہ یقین ہو کہ میں صحیح ہوں، وہ تو توبہ کرنے سے بھی پھر جو ہے نا وہ تو رہ گیا نا۔ ایک انسان کو پتہ ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، یہ میں اس سے گناہ ہو گیا ہے، وہ تو توبہ کر لے گا جیسے ہی اس کو احساس ہوگا۔ لیکن جو اس ڈٹائی پہ قائم ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ دین کا حصہ ہے، اور اس پر وہ اللہ سے اجر کا بھی امید لگا کے بیٹھا ہوگا کہ اللہ اس کو ثواب دے گا، جبکہ وہ دین میں وہ بات نہیں ہے، دین میں وہ کام ہے ہی نہیں، تو آپ ایک تو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا کہ ایک کام ایسا کر کے جو دین کا حصہ ہی نہیں ہے اس کو دین کا حصہ بنا کے وہ کرے، اور پھر اس پہ ثواب کی، اجر کی امید بھی رکھے۔ تو دین جو ہے نا، دین کیا ہے؟ دین میں آپ ایڈیشن نہ کریں۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ کے احکامات ہیں، اور وہ طریقہ ہے جس کے مطابق وہ احکامات پر عمل کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور احادیث میں الیبوریشن کی گئی ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اللہ کے حکم کی تکمیل کیسے کرنی ہے۔ تو اس لیے دین کو سمجھیں، دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ کے لیے بنا دیا گیا ہے، اور دین میں اتنی باریکیوں میں پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ توحید کو سمجھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے خاتم النبیین کی، اس کو سمجھیں کہ نبی کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرنا ہے، اس کے بعد کسی کی بات کو فالو نہیں کرنا۔